اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت ملک کے جو حالات بنے ہوئے ہیں اس کو تھوڑی سی جھلک میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میں نہیں رکھ رہا ہوں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، ہیڈ لائن تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ملک ابوالکلام آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا ہے۔ یہ ملک گولورکر اور ساورکر کا نہیں۔ یہ کس نے کہا، کب کہا، کیا کہا، کہاں کہا، یہ ساری چیزیں میں تھوڑی سی رکھتا ہوں۔ بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہے، اس کو آپ نے ضرور دیکھنا۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ انڈین یونین مسلم لیگ ملک کی پرانی پارٹی ہے۔ مسلم لیگ کے نام سے ہم سب جانتے ہیں۔ گزشتہ کل اس کا 75واں یوم تاسیس، یعنی جس دن وہ پارٹی وجود میں آئی تھی تو اس کا 75واں یوم تاسیس بڑی دھوم دھام سے چنئی میں منایا گیا۔ انڈین یونین مسلم لیگ جو سیاسی پارٹی ہے، سیاسی جماعت ہے، اس نے اپنے 75 سال مکمل کر لیے۔ اس موقع پر گزشتہ کل یعنی 9 مارچ کو چنئی کے ایک بڑے ہال میں اس کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا۔ اس موقع پر ملک میں سیکولرازم کو بچانے اور آئین ہند، دستور، سنویدھان کے تحفظ کے لیے تمام سیکولر پارٹیوں کو متحد کرنے کی راہ متعین کی گئی۔ جی ہاں، چلو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ اب سب محسوس کر رہے ہیں کہ اب اس ملک میں جو ہے پورا بھگوا رنگ غالب کیا جا رہا ہے۔ ہندو راشٹر کی شرارتیں شروع ہے، حالانکہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ ملک کبھی بھی ہندو راشٹر بن نہیں سکتا۔ یہ میرا جملہ سن لو، کبھی نہیں بن سکتا۔ جی ہاں، لیکن ہندو راشٹر کے نعرے لگا لگا کر ایک بڑی سیاسی پارٹی ہے جو چاہتی ہے کہ ماحول کو خراب کیا جائے، کیونکہ اس سیاسی پارٹی کا جتنا ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پیدا ہوگی، دنگے فساد، موب لنچنگ اور ماحول کا امن خراب ہوگا، تو اس پارٹی کو اتنا پورا اس کا فائدہ ملے گا، اور پھر جنتا اصل مدوں سے دھیان ہٹا لے گی، اور وہ پارٹی یہی چاہتی ہے۔ تو اب ملک میں کیا ہو گیا کہ ملک کے حالات ایسے بنا دے گئے کہ سیکولرازم، جمہوریت کا مڈر، انصاف کا مڈر ہو رہا ہے، اور آئین ہند، ہمارا دستور، ہمارا سنویدھان، یہ بڑا پیارا سنویدھان ہے جو تمام کو سمان نظر سے دیکھتا ہے اور تمام کو سمان کے ساتھ سمان بھی دیتا ہے۔ جی ہاں، لیکن اب دستور ہند کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں کچھ آتنکوادی ایسے بھی ہیں جنہوں نے باقاعدہ دلی کے جنتر منتر پر یا کچھ الگ الگ علاقوں پر ہمارے سنویدھان کی کاپی کو جلایا ہے۔ ایسے آتنکوادی ہمارے یہاں موجود ہے جو سنویدھان ہمارے ملک کی جان ہے، روح ہے، جو ایکتا کے ساتھ پوری تمام برادریوں کو، تمام مذہب کے ماننے والوں کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے اور ملک کو بچاتا ہے۔ ہمارے ملک میں چند آتنکوادی ایسے بھی ہیں جو سنویدھان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب مسلم لیگ کے اس پروگرام میں گجرات کانگریس کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور ودھایک رکن اسمبلی جگنیش میوانی جو یووا نیتا ہے، وہ وہاں پر بلائے گئے، وہ وہاں پر پہنچے اور انہوں نے اپنے بھاشن میں، اپنے خطاب میں انڈین یونین مسلم لیگ کے 75ویں سال کے اس پروگرام میں جگنیش میوانی نے کھل کر یہ کہا کہ یہ پیارا ملک، یہ پیارا دیش مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر کا ہے۔ یہ دیش گولورکر اور ساورکر کا نہیں ہے، جنہوں نے اس ملک میں نفرتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا، جنہوں نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا، جنہوں نے ملک میں ہندو مسلمانوں میں دشمنیاں پھیلائی، جن کی وچار دھارائیں ملک کو توڑنے والی ہے، ملک میں نفرتوں والی ہے۔ تو جگنیش میوانی نے کھل کر یہ کہا کہ یہ ملک گولورکر اور ساورکر کا نہیں ہے، یہ ملک حضرت مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر بھیم راؤ صاحب امبیڈکر کا ہے۔ جی ہاں، قادر محی الدین نے وہاں پر کھل کر یہ کہا کہ یہ وہ پارٹی ہے انڈین یونین مسلم لیگ جس نے وقار اور عزت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا۔
میں آپ کو کہوں کہ بتاؤں کہ چنئی میں انڈین یونین مسلم لیگ کے اس پروگرام میں جگنیش موانی نے اور بہت اچھی باتیں کہی، جس میں انہوں نے سب سے پہلے تو یہ بات کہی کہ میں انڈین یونین مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کو اپنا گھر تصور کرتا ہوں. جی ہاں، اور انہوں نے کہا کہ اس پارٹی نے اپنے 75 سال مکمل کر لیے ہے، اور جس بے خوفی کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ اس پارٹی نے خدمت انجام دی ہے اور کام کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں ہٹلرانہ تانا شاہی انداز کا دور ہے. کوئی بھی اگر سماج سیوک ہے، سماجی خدمتگار ہے، یا کوئی پولیٹیکل لیڈر ہے، یا کوئی جرنلسٹ ہے، پترکار ہے، صحافی ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی بھی ہے، آج ملک میں آمرانہ اور ہٹلرانہ انداز چل رہا ہے. جو بھی لکھ رہا ہے، منہ کھول رہا ہے، اس کو بی جے پی دبانے کچلنے اور جیل کے سلاخوں میں ڈالنے کا کام کر رہی ہے. تو جگنیش میوانی نے کہا کہ جو بھی بول رہا ہے اس کے پیچھے انکم ٹیکس، اس کے پیچھے ای ڈی، اس کے پیچھے سی بی آئی لگائی جا رہی ہے، اور اب ایک نئی ایجنسی حکومت کی اور آ گئی ہے، وہ ہے آسام پولیس. آسام پولیس کو اس کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. جگنیش میوانی نے کھل کر یہ بات بھی کہی کہ اس وقت 50 سے زیادہ مسلمانوں کو موب لنچنگ کا شکار بنایا گیا ہے اور انہیں مار دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت اقلیتیں اس ملک میں مشکل دور سے گزر رہی ہیں. تو خیر، میں آپ کو کہوں کہ انڈین یونین مسلم لیگ کے پروگرام میں کھل کر یہ کہا گیا کہ اس ظالم اور قاتل ستہ دھاری پارٹی سے جو ملک کے سیکولرازم کو ختم کر رہی ہے اور ملک میں نفرتیں پھیلا رہی ہے، تو اس پارٹی سے ملک کو بچانے کے لیے جگنیش میوانی نے اور تمام لوگوں نے یہ کہا کہ ابھی تمام سیکولر پارٹیوں کو باقاعدہ آگے ایک ساتھ آنا ہوگا تاکہ اس ملک کی جمہوریت، سیکولرازم کو بھی بچایا جا سکے اور دستور کی بھی حفاظت کی جا سکے. جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ بڑا شاندار یہ پروگرام رہا، بڑا شاندار یہ پروگرام رہا. اس موقع پر رکن پارلیمنٹ ای ٹی محمد بشیر، ایسے ہی ڈاکٹر منیر کویا، خرم انیس عمر، محمد اسماعیل، سی ایچ عبد الرحمان، عبد الباسط، عبد الصمد سمدانی، ایڈوکیٹ فیصل بابو، اے ایس فاطمہ مظفر، نور بانو غوث، زبیدہ بیگم، رفیہ بیگم، اور بھی جتنے لوگ آئے تھے، لیڈران آئے تھے، انہوں نے کھل کر اپنی بات رکھی اور انڈین یونین مسلم لیگ کی خدمات کو بیان کیا اور 75 سالوں میں کس طریقے سے یہ پارٹی نے ملک کو بچانے کا اور ملک کی جنتا کو بچانے کا کام کیا اور مظلوموں کی آواز بنی، اس کو کھل کر بیان کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اس ملک کو اب بھگوا آتنکیوں سے بچانے کی سخت ضرورت ہے. اور بھگوا سنگھی پارٹیاں جو ملک میں ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلا رہی ہے، ان سے بھی اس پیارے ملک کو بچانے کے لیے ہم تمام سیکولر لوگوں کو، سیکولر پارٹیوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا.